درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے نبی کی محبت میں اس محفل پاک کو سجایا. آپ کی محبت اور جذبہ دیکھ کر میں نے 2 بار خطبہ پڑھا اور 2 بار آیت کریمہ پڑھی. اللہ اللہ. پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. بے شک. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. اس مسجد کے امام صاحب نے، آپ کی بستی کے مولانا صاحب نے، جیسا کہ میں نے مولانا موصوف سے سنا کہ اس پروگرام کا، اس جلسے کا موضوع تحفظ ایمان. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. بے شک بے شک. یعنی جو لوگ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، نمازوں کی پابندی کی، روزے رکھے، صاحب استطاعت تھے تو زکوٰۃ دی، صاحب نصاب تھے تو زکوٰۃ دی، صاحب استطاعت تھے تو حج کرنے گئے، انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو. بے اے شک. ایمان والوں، یعنی کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، کیا بات ہے. اللہ کے نیک بندے، کیا بات ہے. وہ بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان نیک برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جائے. ماشاء اللہ. اب ان کے ساتھ ہونے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ امام صاحب نے کہہ دیا، بلکہ قرآن نے اعلان فرما دیا سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا، یہ اس گاؤں کے تمام مسلمانوں، سنی سے یہ عقیدہ مسلمانوں، فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سچوں کے لیے جنت کو بنایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو جہاں یہ جائیں گے وہیں پیچھے سے ہم بھی جائیں گے. ہاں ہاں ہاں. کیا بات ہے. تو ہمیں فائدہ یہ ملے گا. ان سچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا طاقتور بنایا، اتنا پاورفل بنایا کہ ان سچوں کی پہنچ براہ راست پیارے آقا مصطفیٰ کریم تک ہے. ہاں ہاں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مائک نہیں ساتھ دے رہا، اس لیے میرا بھی موڈ بننا بہت مشکل ہے. خیر سنو، ان سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان سچوں کے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ، اب تو بہت ہم لوگ، دنیا کا ماحول بالکل بدل گیا. ہمارے اسلاف، ہمارے اجداد نے جس دور میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں معلوم ہے تمہیں. ایک ایک وقت کھاتے تھے، 3 وقت پاکا کرتے تھے. اتنی تنگی تھی. اللہ. پہننے کو ایک لباس ہوا کرتا تھا، اسی کو دھوتے اور دھونے کے بعد اسی کو سکھا کے پھر پہنا کرتے تھے. اللہ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تو اللہ نے ہمیں عیش و عشرت کی تمام چیزیں دے رکھی ہیں، ورنہ پہلے کھانے کے لیے، صرف کھانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا 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 کرتے تھے. ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب زیادہ غربت تھی تو جو لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفنا کے اپنے گھروں کو واپس چلے آتے تھے تو بھوکے پیاسے لوگ، جنہیں آج کے دور میں چور ڈکیت کہتے ہیں. آج چور کہاں جاتا ہے؟ کسی مالدار کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. کسی رئیس آدمی، پونجی پتی کے گھر جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس گھر میں جائیں گے تو اچھا مال ملے گا، زیور ملے گا، روپیہ پیسہ ملے گا. پہلے سب ایسے ہی لوگ تھے. تو کیا کرتے تھے لوگ جو زیادہ غریب تھے، جو چور چکے تھے،
وہ جب لوگوں کے وہاں میت ہو جاتی ہے اور اپنے مردے کو دفنا کے واپس گھر چلے آتے تو رات کو وہ چور قبر کھود کے مردے کا کفن اتار لیا کرتے. اللہ اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اسی کفن کو لے جا کے بازار میں دوبارہ فروخت کرتے, جو پیسے ملتے اس سے اپنا خرچ چلاتے, اور وہ اس کفن کو دوبارہ دوسرے مردے کے لیے بیچ دیا کرتے. اللہ اسی طرح بغداد شہر میں ایک اللہ کی نیک ولیہ برگزیدہ بندی رہا کرتی تھی. سمجھ رہے آپ؟ جسے اللہ کا قرب حاصل, جو نمازوں کی پابندی کرتی تھی, جس کے دل میں خوف الہی تھا, جس کے دل میں اپنے نبی کی سچی محبت تھی. آخر ایک دن وہ آیا کہ اس دنیا سے وہ اللہ کی نیک بندی رخصت ہو گئی. چنانچہ بستی میں اطراف میں کوہرام مچ گیا کہ وہ اللہ کی نیک برگزیدہ بندی کا انتقال ہو گیا. لوگ ہجوم میں امڑ پڑا جنازے میں شرکت کے لیے. لوگ پہنچے اور اسی جنازے میں ایک وہ شخص بھی تھا یہ چوری کا کام کیا کرتا تھا, لوگوں کے کفن چرا کے بازار میں بیچا کرتا تھا. وہ بھی اسی جنازے میں شامل تھا. لیکن لوگوں کی یہ نیت تھی کہ اللہ کی نیک بندی ہے, اس نے ساری زندگی پرہیزگاری میں گزاری ہے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہو سکتا ہے اللہ بھی ہمیں نیک بنا دے. لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ اس چور کے دل میں, اس چور کے دل میں یہ تھا کہ ان اللہ کی ولیہ کے ماننے والے بہت پیسے والے لوگ ہیں, انہیں اچھا کفن دیا گیا ہوگا, آج چلو انہی کا کفن اتارتے ہیں. اللہ اللہ چنانچہ لوگ اس نیک خاتون کو قبر میں اتار کر پٹرے برگے رکھ کے دفنا کے اپنے گھروں کو واپس چلے آئے. وہ شخص بھی اپنے گھر آ کے آرام سے سو گیا کہ جب رات کا سناٹا ہوگا لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے کام کے لیے باہر نکلیں گے. چنانچہ جب رات کے اندھیرے نے اپنے پیر پھیلائے, لوگ اپنے اپنے بستروں میں, اپنے اپنے گھروں میں نرم گداز بستر پہ سو کر نیندیں پوری کرنے لگے. یہ شخص اٹھا, اس نے ایک پھاوڑا لیا, ایک پھاوڑا لیا ہاتھ میں, اور اس کے بعد اسی قبرستان کی طرف چل دیا. چنانچہ چلتے چلتے وہ ٹھیک اس قبر کے پاس پہنچ گیا جو ابھی تازی تھی. اس نے بہت غور سے دیکھا, اس نے اندازہ لگایا ہاں یہی قبر ہے. چنانچہ دھیرے دھیرے اس نے مٹی ہٹانا شروع کی, پھاوڑے سے مٹی ہٹائی, پھر اس کے بعد برگے ہٹائے, پٹرے ہٹائے. منزل قریب تھی کہ ہاتھ بڑھائیں اور اس کا کفن اتار لیں. چنانچہ اس شخص نے, اس چور نے اپنی مقصد کی خاطر, اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے قبر کے اندر اترتا ہے. اترنے کے بعد اس کفن کو اتارنے کی, کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, اور جیسے ہی اس کفن میں ہاتھ لگاتا ہے قبر میں لیٹی ہوئی وہ اللہ کی ولیہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتی ہے. اللہ 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 کیا اور اس بات کے ہے. بعد اس چور کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتی اور کہتی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک جنتی کا کفن دوسرا جنتی اتار رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت واحدی دولا, واحدی دولا, صاحب سجادہ, فاتح بالگرام, سید سرکار سہیل ملت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سنو مسلمانوں, ابھی ہم کسی کی میت لے کے جائیں اور وہ مردہ اگر چارپائی پر سے اوپر اٹھ کے بیٹھ جائے تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ سارا مجمع ویسے ہی چارپائی چھوڑ کے بھاگ جائے. اور اس شخص سے پوچھو جو رات کی تنہائی میں قبر کے اندر کھڑا ہے اور مردے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ اللہ. پسینہ آ گیا صاحب, حیرت میں پڑ گیا, کانپنے لگا تھر تھر تھر. پھر جیسے ہی اپنے آپ کو سنبھالا اس نے, اس کے بعد کہا کہ بے شک آپ نے جو پہلا جملہ بولا ہے آپ تو جنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں, اس لیے کہ آپ نے اتنی اللہ کی عبادت کی ہے, پوری بستی آپ کو جنتی کہتی ہے, آپ نے ساری زندگی اللہ کے خوف میں گزاری. لیکن جو دوسرا جملہ آپ نے بولا ہے کہ ایک جنتی کا کفن دوسرا جنتی اتار رہا, اس میں کیا راز ہے؟ میں تو گنہگار ہوں, میں تو آج بھی ابھی بھی گناہ کی نیت سے آیا ہوں, میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں, میں مسجدوں سے دور رہا, نمازوں سے دور رہا,
میں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچائی ہے، میں نے ساری زندگی چوری کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ابھی بھی میرے ہاتھ میں آپ کا کفن ہے جو میں چرانے کے مقصد سے آیا، پھر میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس اللہ کی ولیوں نے کہا سن، بے شک تو گنہگار ہے، تیرا ایک ایک پل گناہ میں گزرا، لیکن آج قسمت سے جب فرشتے میری روح کو قبض کر کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ آہا، تو اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کیا بات ہے! اور جب اللہ کی یہ رحمت میں نے دیکھی کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے تو میں نے عرض کی پروردگارا تو نے مجھے تو بخش دیا، تیرا بے پناہ احسان ہے، لیکن پروردگارا اگر میری کوئی عبادت تجھے پسند آئی تو جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے ان سب کو بھی تو بخش دے۔ کیا کہنے ہیں! واہ واہ واہ! چنانچہ تو نے بھی میری نماز جنازہ پڑھی، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! غور کرو مسلمانوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ انہی سچوں کو لے کے آپ نے بارہ سنا ہوگا، مائک کی وجہ سے کچھ منہ نہیں بننا۔ خیر، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا، کیسا تھا یہ آپ کے قاری تاریخ رضا آپ کو بتائیں گے۔ ایسا تھا کہ سمجھیے اس نے 99 خون کر رکھے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ جب زندگی کے آخری موڑ پہ پہنچا تو اسے اپنے گناہوں کا خیال آیا۔ اللہ اللہ! اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، اور دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ گیا امام صاحب کے پاس مشورہ کیا، کہا کہ امام صاحب میں ساری زندگی آپ سے دور رہا، مسجد سے دور رہا، اب میرا وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں نے 99 گناہ 99 قتل کیے ہیں، میرے ان گناہوں کی کیا معافی مل جائے گی؟ امام صاحب نے کہا جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے پوچھو، اگر وہ تمہیں کوئی راستہ بتائیں اس پر عمل کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ چنانچہ وہ شخص نکلا، نکلنے کے بعد ایک ایسے مولوی کے پاس پہنچا جو مولوی اللہ والوں سے دور رہا کرتا تھا، اللہ اللہ! جو معاذ اللہ کسی مزار کو دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان معاذ سے اللہ! کیا لینے آئے ہو۔ ایسے کے پاس پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مولانا صاحب میں 99 خون کر چکا ہوں، 99 انسانوں کا میں قاتل ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس مولوی نے کہا جسے اپنے چلے پہ گھمنڈ تھا، جسے اپنی نمازوں پہ گھمنڈ تھا، اس نے کہا 99 انسانوں کا قاتل اور توبہ کی امید رکھتا ہے، تجھے اللہ ہرگز کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 انسانوں کا خون بہایا۔ چنانچہ اس شخص کو جوش آ گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا، بولا کہ جب اللہ میرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا تو میں 99 کیوں رکھوں، پورے 100 کیوں نہ کر دوں۔ اللہ اللہ اللہ! چنانچہ اس شخص نے اس مولوی کا بھی سر تن سے جدا کر، اللہ اللہ! اب ہو گئے پورے 100 لوگوں کا قاتل۔ جب تھوڑا آگے بڑھا تو ایک نیک پرہیزگار مولوی کے پاس پہنچا جس کے دل میں اللہ والوں کی عزت تھی، جو جانتا تھا کہ اللہ والے اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے تو اللہ ان کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد عرض کی کہ حضور میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کیا اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا ہوگا؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے اس نے عرض کی کہ حضور کیا میری خطا معاف ہو جائے گی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اس کے دل میں چونکہ بزرگوں کی محبت تھی، اس نے پڑھ رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ اللہ کے کسی نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں پہنچو اور اس سے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کر دے، تم تو گنہگار ہو، تمہاری دعا اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پرہیزگار جو پرہیزگار ہوگا اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص پوچھنے لگا کہ آخر اللہ کے ایسے نیک بندے کہاں ملیں گے؟ اس دور میں جو اللہ کے ولی تھے
ان کا نام بتایا اس نے کہ یہاں سے اتنی دور فلاں بستی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، نبی کی محبت ہے، ان کو اگر تمہارے حق میں دعا کر دیں گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اور دل میں یہ نیت کی کہ میں اس اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچوں گا، اس کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا اور وہ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر دے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ چلا، چلتے چلتے سفر لمبا تھا، کافی دور چل چکا تھا وہ، اس سفر کی تھکان کی وجہ سے اور اس کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا کہ راستے میں ہی اسے موت آ جاتی۔ چنانچہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے موت آتی ہے تو گناہگار تو پہلے سے ہی تھا، جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اس کی روح کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو جنت کے فرشتے ہیں، وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنمی فرشتے، جہنم کے فرشتے جو جہنم میں جن کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کی روح کو جیسے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، جنت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس کی روح کو میں لے جاؤں گا۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا گنہگار تھا، اس نے 100 لوگوں کے قتل کیے ہیں، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، یہ تو جہنم میں جائے گا، آپ اس کی روح کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ چنانچہ جنت کے فرشتے عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بے شک یہ گنہگار تھا، بدکار تھا، 100 لوگوں کا قاتل تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو چکا تھا، ایک اللہ کے ولی کی محبت اس کے دل میں جاگ چکی تھی، یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ فرشتوں میں آپس میں بحث ہونے لگتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارہ معاملہ یہ ہے کہ یہ گنہگار تھا، دوسرے فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارہ معاملہ یہ ہے کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس کے قدموں کو گنا جائے، جس بستی سے چلا تھا اور جس بستی میں جا رہا تھا دونوں میں فرق دیکھا جائے، جس بستی کے قریب ہو اسی بستی، جس بستی کے قریب ہو تو ویسے ہی فرشتے اسے لے جائے، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہو تو جہنم کے فرشتے لے جائے، اگر میرے نیک بندے کی بستی کے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چنانچہ زمین کو ناپتے ہیں فرشتے، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، اے زمین کو سمٹ جا، ہے کیا کہنے ہیں۔ چنانچہ اللہ والے کی طرف کی زمین سمٹ جاتی ہے اور جب ناپا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارہ بس تھوڑی ہی دور بچا تھا کہ اب تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں پہنچنے ہی والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے اس نیک بندے کو بخش دیا جائے، جنت الفردوس میں پہنچا دیا جائے۔ غور کرو مسلمانوں، سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزری ہم خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں اور کتنوں کے ہم نے مدد کی، آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہو، لیکن ہم جب کسی اللہ والے کسی نیک بندے کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا اولیاء اکرام بزرگان دین کے ہم نقش قدم کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماحول بھی ساتھ نہیں دے رہا اور پلس ساتھ ہی ساتھ یہ عورتیں جو کنیزیں خاتون جنت ہیں یہ اپنی عادت کے مطابق کچھ زیادہ ہی شور کر رہی ہیں جس سے دماغ ہمارا منتشر ہو رہا ہے، جبکہ انہیں سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، سب سے زیادہ بردباری عاجزی کے ساتھ ایسے جلسوں کو سننا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرے ذرے پر احسان ہے۔ بے شک بے شک۔
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में ही कुल कायनात को पैदा फरमाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर एहसान है तो इन औरतों पे। सुभान अल्लाह। मेरे आका की आमद से पहले इनका क्या हाल था? मेरे आका की आमद से पहले ये जला दी जाती थी, मारी जाती थी, जिंदा दफना दी जाती थी। अगर किसी के घर कोई बच्ची पैदा हो जाती तो उसे मनहूस समझा जाता। अल्लाह अल्लाह। अब तो यह है कि बाप खुद गड्ढा खोद के अपनी बेटी को अपने हाथ से दफना दिया करता। कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने आका की आमद पर। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और जब ये औरतों का मामला देखा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानसारों, अगर किसी के 1, 2, 3, 4 बेटियां हों और उसने अपनी बेटियों की अच्छी सी परवरिश करके अच्छी जगह शादी कर दी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो। क्या कहने हैं। गौर करो मुसलमानों, इन्हीं औरतों को जिन्हें मनहूस समझा जाता है, जिसके घर में कोई बच्ची पैदा हो जाती तो कई दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब क्या था, लोग हाथों को उठाकर अपने रब की बारगाह में दुआएं करने लगे। कौन? वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते हैं, वो दुआएं करने लगे, काश परवरदिगारा मुझे भी बेटी अता कर। अल्लाह अल्लाह। तो ये इज्जत दी है अल्लाह के प्यारे नबी ने इन औरतों को। वही बच्ची जब थोड़ी और बड़ी हुई किसी की बहन बन गई, अल्लाह तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा रुपया पैसा उस वक्त तक तुम्हारे लिए जायज़ नहीं जब तक कि अपनी बहन का हक ना अदा करे। अल्लाह अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, माइक कह दो मुसलमानों, और कोई भी सीटी सीटा कोई कम हो वो भी कुछ कर दो। खैर, यही औरत थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होने के बाद किसी की बीवी बनती है। बनती है कि नहीं बनती भाई? किसी की बीवी बनती है, एक से दो होती है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसकी ये ख्वाहिश हो कि जन्नत में मेरे महल के बराबर अपना घर बनाए? इतना सुना था सहाबा मचल गए, खड़े हुए, अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि जन्नत में आपका पड़ोस मिल जाए? आका ने इरशाद फरमाया, लोगों, अगर ख्वाहिश है तो अपनी बीवियों के साथ उसमें सुलूक से पेश आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं या? यही औरतें जो शोर कर रही हैं, जिन्हें अल्लाह के नबी ने कितनी इज्जत दी। फिर यही औरत थोड़ा और बड़ी हुई, थोड़ा और बड़ी होने के बाद क्या होती है औरत? माँ बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है? जी। थोड़ी और बड़ी हुई तो माँ बन गई। उसी माँ के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करो, इस उस औरत की अल्लाह के प्यारे हबीब तारीफ फरमा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जिस औरत को मनहूस समझा जाता है। लेकिन अफसोस, हमारे पास, हमारी माँ बहनों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम दीन को समझें, इस्लाम को समझें, हम उलमा की बातों को सुने। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो, अपने उलमा की सोबत इख्तियार करो, नमाजों की पाबंदियाँ करो, इसलिए कि अनकरीब इस ज़मीन को छोड़कर हमें ज़मीन के अंदर पहुँचना है, वहाँ हमारे काम आएंगे। जो हमने नेकियां की हैं वो हमारे काम आएंगी। जी बेशक बेशक। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। औलिया इकराम बुजुर्गान दीन ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे कायम रहो, और उस रास्ते का नाम है मसलकी आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मसलकी आला हजरत पर कायम रहोगे, ईमान की हिफाजत खुद ब खुद होती रहेगी। वाह वाह। जिस दिन इस रास्ते से भटकोगे ईमान तुम्हारा खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माइक वाले को थोड़ा माइक सही करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जो कुछ भी टूटे फूटे जुमले बोले अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बैठिए मेरे भाई बैठिए।
ابھی ایک کلام شعبان بھائی کا ہوگا، پھر اس کے بعد مقبول